السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم سبق نمبر 10 کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 10، اور یہ ہے پیج نمبر 26، پیج نمبر 26 ہے۔ اس سبق کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے اجتماع الاصدقاء۔ اجتماع الاصدقاء یعنی دوستوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا، دوستوں کی ملاقات۔ تو اجتماع الاصدقاء دوستوں کا ملنا یا دوستوں کی ملاقات۔ The meeting of the friends or a friends meeting، دوستوں کی میٹنگ۔ اجتماع یہ باب افتعال کا مصدر ہے اور الاصدقاء صدیق کی پلورل ہے۔ اس سبق میں پیسیو وائس کا استعمال کیا جائے گا، نائب فاعل کا استعمال جو ہے آپ کو بتایا جائے گا کیسے ہوتا ہے۔ پیسیو جو فارم استعمال کی جاتی ہے عربک میں، تو اس کے ساتھ نائب فاعل کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ پیسیو جب ہم استعمال کریں گے تو پیسیو فارم کے ساتھ جو فاعل استعمال کیا جائے گا، ورب کو جس کی طرف ایٹریبیوٹ کیا جائے گا، اسی کو نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ نائب فاعل اور پیسیو کا جو استعمال ہے یہ ہم پارٹ 2 میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس سبق میں بھی ان چیزوں کی پریکٹس کرنی ہے، آپ غور سے دیکھیے گا۔ اور پھر نائب فاعل یا پیسیو فارم وغیرہ جو ہیں، ان کی جو مختلف شکلیں ہیں، یعنی مختلف جو ان کی فارمز ہیں، صیغے وغیرہ جو ڈیفرنٹ ہیں، وہ سب استعمال کیے جائیں گے۔ ذهب ماجد وناصر الى صديقهما طه۔ ماجد اور ناصر اپنے دوست طاہا کے پاس گئے۔ ماجد اور ناصر اپنے دوست طاہا کے پاس گئے۔ فاستقبل طه صديقيه بحرارة وبشر۔ تو طاہا نے اپنے دوستوں کا تپاک سے اور مسرت سے استقبال کیا۔ حرارتن کے معنی ہوتے ہیں جوش اور گرمی۔ حرارہ کے معنی جوش اور گرمی، یعنی کہ بہت ہی پرجوش استقبال، ہارٹی ویلکم جو ہوتا ہے، وارم ویلکم جو ہوتا ہے۔ اور بشر کے معنی ہوتے ہیں مسرت کے، یعنی خوشی کے۔ فاستقبل طه صديقيه، چنانچہ طاہا نے اپنے دونوں دوستوں کا استقبال کیا۔ دیکھیے صدیقیہ یہ مفعول بنا ہے، اسی لیے حالت النصب میں ہے، اور چونکہ یہ ڈوئل فارم ہے اسی لیے نون کو اس سے گرا دیا گیا ہے، یعنی صدیقینی تھا، یہ ہو کی طرف مضاف ہو گیا ہے، نون گر گیا اسی وجہ سے۔ فاستقبل طه صديقيه بحرارة وبشر، چنانچہ طاہا نے اپنے دونوں دوستوں کا تپاک سے اور خوشی سے استقبال کیا، مسرت سے استقبال کیا۔ استقبل يستقبل استقبالا، یہ باب الاستفعال سے آتا ہے۔ وَأَجْلَسَهُمَا فِي حُجْرَةِ الْجُلُوسِ، اور انہیں بیٹھک میں بٹھا دیا۔ حجرۃ الجلوس مطلب بیٹھنے کا کمرہ، جسے ہم کہتے ہیں بیٹھک، اور ان دونوں کو اس نے بیٹھک میں بٹھا دیا۔ ثم قال لهما، پھر اس کے بعد ان دونوں سے اس نے کہا، ماذا تحبان ان تشربا، آپ دونوں کیا پینا چاہتے ہیں؟ آپ دونوں کیا پینا چاہتے ہیں، کیا لینا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیے ان آ گیا ہے تو تشربا، یہ جو ڈوئل فارم تھی مضارع کی، اس کی نون ختم کر دی گئی۔
آپ دونوں کیا پینا چاہیں گے؟ هل تشربان قهوة او شایا او عصیر الفواکہ؟ کیا آپ لوگ کافی، چائے یا پھلوں کا جوس پینا چاہیں گے؟ حل تشربانی، کیا آپ پینا چاہیں گے یا پیئیں گے؟ قہوہ کافی، او شائن یا چائے، او عصیر الفواکہ یا پھلوں کا جوس۔ یہ قہوتن، شائن، عصیرہ، یہ سب کے سب دیکھیے تینوں کے تینوں مفعول بہی ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں۔ یہ مفعول بہی ہے، ان پر عمل کون کر رہا ہے؟ یہی تشربانی کر رہا ہے، جو کہ ٹرانزیٹو ورب ہے۔ ٹرانزیٹو ورب کو مفعول ضرور چاہیے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ایک بار انگریزی ٹرانسلیشن۔ ذهب ماجد وناصر إلى صديقيهما طه. Majid and Nasir went to their friend طه. فاستقبل طه صديقيه بحرارة وبشر. So Taha welcomed both of his friends warmly and happily. Warmly and happily. وأجلسهما في حجرة الجلوس, and he seated them in the living room, and he made them sit in the living room. ثم قال لهما, and then he said to them, ماذا تحبان أن تشربا? What would you like to have? What would you like to drink? هل تشربان قهوة أو شايا أو عصير الفواكه? Would you like to have coffee, tea, or fruit juice? عصير الفواكه, fruit juice. قال ماجد, ماجد نے کہا, نحن فی الصیف, ہم گرمی کے موسم میں ہیں. انا افضل عصیر فواکہ, میں پھلوں کا جوس پسند کروں گا. فضل یفضل تفضیلا کے معنی ہوتے ہیں ٹو پریفر سم تھنگ, کسی چیز کو ترجیح دینا. دو آپشن ہیں آپ کے پاس, ان میں سے کسی ایک آپشن کو لے لینا اور ایک آپشن کو چھوڑ دینا, اسی کو کہتے ہیں فضل یفضل تفضیلا, ترجیح دینا, ٹو پریفر سم تھنگ, ٹو چوز سم تھنگ. تو ماجد نے کہا نحن فی الصیف, ماجد نے کہا ہم سب گرمی کے موسم میں ہیں. انا افضل عصیر فواکہ, میں پھلوں کا جوس پسند کروں گا. ماجد said, we are in summer. I would like or I would prefer the fruit juice. قال ناصر, ناصر نے کہا, وَأَنَا كَذَلِكَ أُحِبُّ عَصِيرَ الْفَوَاكِهِ, ناصر نے کہا اور میں بھی پھلوں کا جوس ہی پسند کروں گا, مجھے بھی پھلوں کا رس ہی پسند ہے. عصیر کے معنی جوس اور رس, مجھے بھی پھلوں کا جوس ہی پسند ہے. احب یحب کے معنی ہوتے ہیں پسند کرنا. کذالک مطلب اسی طرح سے, یعنی بھی کا معنی, مجھے بھی جو ہے پھلوں کا جوس ہی پسند ہے. قال ماجد وهو يشرب عصير الفواكه, ماجد نے کہا پھلوں کا جوس پیتے ہوئے, یعنی جس دوران کی ماجد پھلوں کا جوس پی رہا تھا اس نے کہا, یعنی جوس کا دور شروع ہو گیا ہے. جوس پیتے ہوئے ماجد نے کہا, کیا کہا؟ نحب ان نسحر اللیلہ معا, ہماری خواہش ہے کہ آج رات ہم سب ساتھ میں جاگیں, یعنی آج پوری رات ہم سب جو ہے اکٹھے کہیں بیدار رہیں, جاگیں. معن کے معنی ساتھ, ایک ساتھ. سحیرہ یسحرو کے معنی ہوتے ہیں بیدار رہنا. نحب ان نسحر اللیلۃ معا, ہم چاہتے ہیں کہ آج رات ساتھ میں بیدار رہیں. ولیکن این نذهب, لیکن ہم کہاں جائیں؟ ولیکن این نذهب, لیکن ہم کہاں جائیں, یعنی آج رات ہم جاگنا چاہ رہے ہیں ساتھ میں, لیکن کس جگہ ہم سب یہ جاگنے کا کام کریں, کس جگہ, کس کام میں, کس ہابی میں, کسی چیز میں, یا کس طرح سے اس کو ہم گزاریں ساتھ میں جاگ کر. آج کل تو رات گزارنا انسان کے لیے جاگ کر بڑا آسان ہو گیا ہے, موبائل اس کے ہاتھ میں ہے. موبائل کے زمانے سے پہلے جو ہے انسان کے لیے رات گزارنا کوئی آسان کام نہیں تھا.
آج کل تو انسان کہیں بھی جائے، موبائل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ٹائم بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. کہیں کوئی انسان ٹرین ویٹ کر رہا ہے، کوئی فلائٹ ویٹ کر رہا ہے، یا کہیں کسی جگہ ٹرین میں یا فلائٹ میں بیٹھ گیا ہے، گاڑی میں بیٹھ گیا ہے، تو اپنی چیزوں میں مصروف ہے. آفس بھی اس کی چلتی رہتی ہے، اس کی ایکٹیویٹیز بھی جاری رہتی ہیں، آفیشیل تمام سرگرمیاں جاری رہتی ہیں. لیکن جو موبائل سے پہلے کا جو دور ہے، تو اس میں جو ہے رات میں جاگنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ کوئی بہانہ ہونا چاہیے. ایسے بے وقوفوں کی طرح تو انسان بیٹھا نہیں رہے گا کہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں اور پوری رات گزر جائے گی. تو کیا کہا؟ ولیکن این نذهب، لیکن ہم جائیں کہاں؟ الی الخیالۃ، السینما، او الی المسرحیۃ. یہ ہے رات گزارنے کی جگہ. سنیما جائیں یعنی سنیما ہال جائیں، او الی المسرحیہ، یا ڈراما کے لیے جائیں. المسرحیہ بولتے ہیں ڈراما اور پلے کو، اور الخیالہ بریکٹ میں خود انہوں نے دے دیا سینما کو، یعنی کہ سنیما ہال، مووی تھیٹرز. مووی تھیٹرز کا زمانہ جو ہے اب جا رہا ہے آہستہ آہستہ. کچھ ہی جو ہے کیا کہتے ہیں ایسے وہ بچے ہیں، ملٹی پلیکسز بچے ہیں سینما ہالز کے جو بڑے بڑے شہروں میں. ورنہ پہلے کا جو زمانہ ہے ابھی یعنی تقریباً 20 سال پہلے، 15 سال یا 25 سال پہلے، چھوٹے چھوٹے شہروں میں بہت سارے سینما ہالز ہوا کرتے تھے. کئی سارے ہوتے تھے، 10 10 12 12 15 15 ہوا کرتے تھے. اب ہر انسان کے ہاتھ میں ایک سنیما ہال ہو گیا ہے، یعنی کہ موبائل پورا سنیما ہال اسی میں موجود ہے. پہلے لوگ ایک فلم جاتے تھے دیکھنے کے لیے، ایک ہال میں ایک مووی ملتی تھی. اب جو ہے اس کے موبائل میں یوٹیوب پر دنیا کی کئی کروڑ فلمیں رکھی ہوئی ہیں. تو اب فلموں وغیرہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، ہر وقت انسان فلم دیکھ رہا ہوتا ہے. الی الخیالۃ السینما او الی المسرحیۃ، یعنی مووی تھیٹر جائیں یا ڈراما دیکھنے جائیں، پلے دیکھنے جائیں. المسرحیہ کے معنی ہوتے ہیں پلے، اور الخیالہ کے معنی ہوتے ہیں السینما. السینما کے معنی میں نے بتایا کہ سنیما ہال یا مووی تھیٹر. اس کو فلم ہال بھی بول دیتے ہیں ہمارے لوگ. ماجد کہہ رہا ہے پھلوں کا جوس پیتے ہوئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج رات ساتھ میں بیدار رہیں. بیدار رہیں یعنی پوری رات جاگیں گے نہیں اور ساتھ میں بھی رہیں گے. ولیکن این نذهب، لیکن جائیں کہاں؟ الی الخیالۃ السینما او الی المسرحیۃ، یا ڈراما، یعنی سینما دیکھنے جائیں، فلم دیکھنے جائیں، یا ڈراما دیکھنے جائیں، پلے دیکھنے جائیں. Majid said while he was drinking the fruit juice, I would like that we stay awake the whole night together. We stay awake the night or this night together. But where should we go to? To the cinema house, to the movie theater, or to watch a play? ناصر نے کہا لی رأی آخر. ناصر نے کہا میں ایک اور رائے رکھتا ہوں. I have another idea، یعنی میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے. کیا ہے وہ آئیڈیا؟ یحسن بنا، ہمارے لیے اچھا ہوگا، ان نسحر اللیلۃ، کہ ہم رات کو بیدار ہو کر گزاریں، جاگ کر گزاریں، فی خیر و صلاح، کسی اچھائی اور نیکی کے کام میں، نیکی یا بھلائی کے کام میں ہمیں رات گزارنی چاہیے. نذهب الى الاحتفال الدینی، ہم کسی دینی جلسے میں چلتے ہیں. الذي يقام الليلة في المدینہ، جسے آج رات شہر میں منعقد کیا جائے گا. قائم کیا جائے گا یعنی منعقد کیا جائے گا، انجام دیا جائے گا. ہم کسی دینی جلسے میں چلتے ہیں جسے آج رات شہر میں منعقد کیا جائے گا. یعنی فلم ہال میں جا کر سنیما وغیرہ دیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی دینی پروگرام میں چلتے ہیں اور نیکی کا کام کرتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں. ہمارے زمانے میں دیوبند میں جو تعلیمات کی جو آفس تھی، یعنی کہ اکیڈمک افیئرس کے جو سپروائزر لوگ تھے، تو اس زمانے میں جو ہے
بہت سارے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ موویز دیکھنے کے لیے نکل جاتے تھے، تو اس کے لیے باضابطہ ٹیمیں تھیں ٹیچرز کی طرف سے، چیک کریں، طلبہ کے ذریعے معلوم کریں کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے، کون فلم دیکھنے کے لیے چلا گیا، کون میلہ دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ ہمیشہ 1-2 مہینے میں کچھ نہ کچھ خبر ملتی رہتی تھی کہ آج کوئی فلم دیکھنے کے لیے نکلا تھا، وہاں کوئی چھپ کر ٹیچر تھے انہوں نے پکڑ لیا۔ کوئی میلہ جو ہے، ایک میلہ لگتا تھا دیوبند میں، وہ بھی میلہ آج بھی لگتا ہے، مظفر نگر میں بھی میلہ لگتا تھا، سہارنپور میں بھی لگتا تھا، بہت بڑے بڑے میلے لگتے تھے۔ یہ سب میلوں کا سلسلہ بھی اب دنیا سے ختم ہو رہا ہے، کیونکہ مارکیٹس اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہر جگہ ایک میلہ سا ہو گیا ہے۔ پہلے بڑے بڑے میلے لگتے تھے تو دور دراز سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ دیوبند کا جو میلہ ہوتا تھا اس کو بہت مدت سے تیاری اس کی شروع ہو جاتی تھی، 3-4 مہینے سے پہلے سے تیاری شروع۔ سہارنپور میں بہت بڑا میلہ لگتا تھا، بہت ہی وسیع و عریض میلہ لگتا تھا سہارنپور کا۔ ہم نے دوران طالب علم میں وہ میلہ دیکھا ہے، اللہ اکبر، اتنا مطلب اس کی اتنی بڑی اتنی وسعت تھی اس کے اندر کہ شاید پورا ہم لوگ دیکھ بھی نہیں پائے کہ کتنا بڑا ہے۔ مظفر نگر میں بھی مشاعرے ہوتے تھے یہاں پر۔ اب یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، کیونکہ ہر جگہ مارکیٹ ہے، ہر محلے میں تمام چیزیں مل رہی ہیں۔ اور پہلے ان میلوں میں کچھ خاص چیزیں خریدنے کے لیے لوگ انتظار کرتے تھے، لیکن اب کسی کو کچھ انتظار نہیں کرنا ہے، بس فوراً کلک کرنا ہے امیزون پہ، فلپکارٹ پہ، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور جو لوگ یہ چیزیں خریدنا نہیں چاہتے آن لائن، تو بس تھوڑی دور 2-4 منٹ جائیے، دکان سے خرید کے لے آئیے، تمام چیزیں ملتی ہیں۔ اور اب جو میلے بھی لگتے ہیں تو سنا بہت ہی ہلکے پھلکے لگتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کہیں کونے میں کوئی بریانی بنا رہا ہے، کوئی پکوڑے بنا رہا ہے، کوئی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں کھلونے لے آیا، بس تھوڑے سے لوگ آتے ہیں، بس میلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے بہت ہی لمبا لگتا تھا، اس میں فلمیں چلانے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے، اور اس میں جو ہے کشتی لڑنے کا ہوتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا، ساری چیزیں سب ختم ہو رہی ہیں۔ نذهب الى الاحتفال الديني الذي يقام الليلة في المدينة، ہم دینی جلسے میں جائیں گے جسے آج رات شہر میں منعقد کیا جائے گا۔ Nasir said, I have another opinion. It is better for us to stay awake this night in some good and right cause. خیر مطلب نیکی، بھلائی، صلاح مطلب اس کے معنی بھی نیکی، خیر کا کام۔ In some good and right cause، یعنی فی خیر و صلاح کے معنی ہیں in some good and right cause، یعنی کسی اچھے مقصد میں ہم گزاریں۔ نذهب إلى الاحتفال الديني الذي يقام الليلة في المدينة. We should go to a religious program, to a religious gathering, which is being conducted or held tonight in the city. في المدينة, in the city. Taha said, هذا رأي حسن. This is a good idea. This is a nice opinion. أنا متفق معك. I agree with you. میں آپ کے ساتھ متفق ہوں۔ ماجد نے کہا، اذن لا مانع عندی، پھر میرے نزدیک بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مانع کے معنی ہوتے ہیں رکاوٹ، یعنی میرے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نذهب معا حیث ما نذهب، یعنی ہم جہاں بھی جائیں گے ساتھ جائیں گے۔ نذهب معا، ہم ساتھ جائیں گے، حیث ما نذهب، جہاں ہم جائیں گے۔ ماجد said, there is no objection with me, or I have no objection, or there is nothing which prevents me from doing that. We will go together wherever we go. رجع الأصدقاء وجرى بينهم الحديث الآتي، سارے دوست واپس آ گئے اور ان کے درمیان مندرجہ ذیل گفتگو ہوئی۔ All the friends came back and the following conversation went on between them. All the friends came back and the following conversation went on between them. یعنی سارے دوست واپس آ گئے اور درج ذیل گفتگو یا بات چیت ان کے درمیان ہوئی۔ بات چیت دوڑی یعنی کہ ہوئی۔ ماجد نے کہا، لیصف كل واحد منا نظام ما شاهده من السينما والمسرحية والاحتفالات۔ لیصف، وصف یصف، اسی سے بنایا گیا ہے لیصف۔ یہ فعل امر ہے لیکن یہ غائب ہے۔ فعل امر غائب کا استعمال آپ کو کم ملے گا۔ امر حاضر کا جو استعمال ہوتا ہے بہت کثرت سے ہوتا ہے۔
فعل امر غائب جو ہوتا ہے وہ لام کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی لام اس کے شروع میں لگا ہوا ہوتا ہے، لام شروع میں لگا دیتے ہیں، اور مضارع کا جو آخری حرف ہے، فائنل لیٹر ہے، فائنل لیٹر پر ساکن رکھ دیتے ہیں، اور جہاں جہاں تثنیہ وغیرہ کا سلسلہ ہے وہ سب تثنیہ کی نون وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ لِيَصِفْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا نِظَامَ مَا شَاهَدَهُ مِنَ السِّنَمَا وَالْمَسْرَحِيَّةِ وَالْاحْتِفَالَاتِ، ہم میں سے ہر آدمی بیان کرے، ہم میں سے ہر ایک آدمی بیان کرے جو کچھ اس نے دیکھا ہے، ہم میں سے ہر آدمی سینما، ڈرامہ اور جلسہ جو کچھ بھی دیکھا ہے اس کو بیان کرے۔ یعنی اب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، اب پھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس نے سینما دیکھا ہے تو وہ سینما کو بیان کرے، اور جس نے جو ہے دینی پروگرام دیکھا ہے تو وہ دینی پروگرام بیان کرے، اور جس نے ڈرامہ دیکھا ہے تو وہ ڈرامہ بیان کرے۔ ماجد نے کہا لِيَصِفْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا نِظَامَ مَا شَاهَدَهُ مِنَ السِّنَمَا وَالْمَسْرَحِيَّةِ وَالْاحْتِفَالَاتِ۔ وصف یصف، ضرب یضرب سے آتا ہے، یہ وقف یقف کی طرح ہے، الفعل المعتل المثال جو ہوتا ہے یہ وہ ہے۔ لیصف چاہیے کہ بیان کرے، وصف یصف کے معنی ہوتا ہے ٹو ڈسکرائب سم تھنگ، یا اسی طریقے سے تعارف کرانے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، تعارف کرانا، ڈسکرائب کرنا۔ ہم میں سے ہر شخص سینما، ڈرامہ اور جلسے جو بھی دیکھا ہے، جو کچھ بھی دیکھا ہے اس کا تعارف کرائے، یا اس کو بیان کرے، یا اس کا کچھ وصف پیش کرے، کچھ ڈسکرپشن دے۔ وَأَنَا أَصِفُ لَكُمْ ذَهَابِي إِلَى السِّنَمَا، اور میں تمہیں بتاؤں گا، یا میں تمہارے سامنے تعارف کراؤں گا یا حال بیان کروں گا اپنے سینما جانے کا، اور میں تمہارے سامنے اپنے سینما جانے کا حال بیان کروں گا۔ یعنی میں سینما دیکھنے گیا، اور سینما جو ہے کیسے شروع ہوا، کیا کیا ہوا، اس کی جو مین چیزیں ہیں میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، حال بیان کروں گا کہ سینما میں کیا ہوتا ہے۔ ذہاب جو ہے یہ مصدر ہے۔ ایک بات دیکھیے اس کا انگریزی ٹرانسلیشن۔ ماجد نے کہا لیصف کل واحد منا نظام ما شاهده من السينما والمسرحية والاحتفالات۔ Majid said each of us should describe what he watched such as the cinema or movie and drama and the program, and I will describe for you, I will give the description for you of my going to the movie theater۔ کیا ہے جناب؟ دیکھیے اب یہ بتا رہے ہیں فلم دیکھنے گیا میں تو کیا کیا ہوا۔ کہنے ذهبت اولا الى شباک التذاکر، سب سے پہلے میں ٹکٹ ونڈو گیا، ٹکٹ آفس گیا، یعنی سب سے پہلے سنیما ہال کے لیے ٹکٹ لیا میں نے۔ شباک التذاکر بولتے ہیں ٹکٹوں کی کھڑکی، یعنی ٹکٹ ونڈو یا ٹکٹ آفس۔ سب سے پہلے میں ٹکٹ ونڈو گیا، واشتریت التذکرہ، اور میں نے ٹکٹ خریدا۔ وعندما دخلت القاعہ استقبلنی بالباب عامل المقاعد، اور جب میں ہال میں اندر گھسا، وعندما دخلت القاعہ، القاعہ کے معنی ہوتے ہیں ہال، اور جب میں اندر ہال میں داخل ہوا، استقبلنی بالباب عامل المقاعد، تو دروازے پر سیٹوں کے مینیجر نے، تو دروازے پر سیٹوں کے مینیجر نے یعنی سیٹوں کی دیکھ بھال کرنے والا جو تھا، سیٹ اٹینڈنٹ جو تھا، تو دروازے پر سیٹوں کے اٹینڈنٹ نے میرا استقبال کیا۔ عامل المقاعد وہ ہوتا ہے جو ہر انسان کو اس کی مناسب سیٹ کی طرف گائیڈ کرتا ہے اور اس کو وہاں بٹھاتا ہے، اسی کو بولتے ہیں عامل المقاعد۔ یہ فلائٹس میں بھی ہوتا ہے، جب ہم فلائٹ میں گھستے ہیں تو بہت سارے لوگ اپنی فلائٹ پہ صحیح سے پہنچ نہیں پاتے ہیں، جو پہلی مرتبہ فلائٹ سے سفر کرتا ہے، یا جو ضعیف ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، تو ان کو جو ہے جو ایئر ہوسٹسز ہوتی ہیں وہ گائیڈ کر دیتی ہیں کہ آپ کی سیٹ وہاں پر ہے، آپ کی سیٹ وہاں پر ہے۔
تھوڑا سا ان کو جو ہے سہارا دے دیا جاتا ہے. ایسے ہی عامل المقاعد ہوتے ہیں فلم ہال میں، اس میں سینکڑوں کرسیاں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کی سیٹ کہاں ہوگی، تو ایک سیٹ کو جو ہے بتانے والا، لوگوں کو گائیڈ کرنے والا گیٹ پر ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جب میں ہال میں اندر گیا تو دروازے پر سیٹ اٹینڈنٹ نے، سیٹوں پر بٹھانے والے ملازم نے میرا استقبال کیا. وَأَجْلَسَنِي أَنَا وَالْآخَرِينَ بِحَسْبِ أَرْقَامِ تَذَاكِرِنَا، اور مجھے اور دوسرے لوگوں کو ہمارے ٹکٹ نمبرز کے اعتبار سے بٹھایا. بِحَسَبِ أَرْقَامِ تَذَاكِرِنَا، ہمارے ٹکٹوں کے نمبرز کے حساب سے بٹھایا. ارقام یہ رقم کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں نمبر. تذاکر یہ تذکرہ کی جمع ہے، یعنی ہمارے ٹکٹوں کے جو نمبر تھے اس کے آرڈر سے، اس کی ترتیب سے بٹھایا. دیکھیے جلسہ یجلسو کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا، اور اجلس یجلسو اجلاسن کے معنی ہوتے ہیں بٹھا دینا. کوئی بھی ثلاثی ورب جب ثلاثی مزید فی باب فعال میں جاتا ہے تو ان موسٹ آف دا کیسز وہ لازم سے متعدی ہو جاتا ہے. میں کئی بار بتا چکا ہوں اس کو. جلسہ بیٹھنا، اجلسہ بٹھانا. دیکھیے لازم اور متعدی کیسے بنا. فیچرز ہوتے ہیں، خصوصیات ابواب اسے بولا جاتا ہے. ہر باب کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، اس میں اس کا ذکر کیا جائے گا علم الصیغہ میں. ہر باب جو ہوتا ہے، ثلاثی ہے، ثلاثی مزید فیہ میں جتنی قسمیں ہیں، افتعال ہے، استفعال ہے، انفعال ہے، افعلال ہے، یہ سب کے سب جو ہیں ان کے اپنے کچھ فیچرز ہوتے ہیں، وہ ضرور ان کے ساتھ پائے جاتے ہیں. وَبَعْدَ فَتْرَةٍ اُطْفِيَتِ الْأَنْوَارِ، اور تھوڑی دیر کے بعد روشنی بجھا دی گئی. یعنی اسکرین آن ہونے سے پہلے، اسکرین پر جو مووی فلیش ہوتی ہے، مووی جو ہے پروجیکٹ ہونے سے پہلے، فلیش ہونے سے پہلے، شو شروع ہونے سے پہلے کیا کر دیا گیا؟ لائٹوں کو بجھا دیا گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد لائٹیں بجھا دی گئیں یا بتیاں بجھا دی گئیں. یہ دیکھیے پیسو کے بارے میں نے کچھ بتایا تھا آپ سے. اطفأ یطفئ اطفاءً کے معنی ہوتے ہیں بجھا دینا، ٹو ٹرن آف، آف کر دینا. کوئی بھی الیکٹرک چیز ہے اس کو آف کر دینا یا کوئی چیز بجھا دینا. یہ اطفأ یطفئ اطفاءً جو باب افعال سے آتا ہے، فعل ماضی ایکٹیو مؤنث کا جو صیغہ بنے گا وہ اطفأت ہوگا، لیکن اگر اسی کو ہم پیسو بنا دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا اطفئت. اور الانوار جو ہے یہ نور کی پلورل ہے. نور کے معنی ہوتے ہیں روشنی، اور الانوار کے معنی ہوتے ہیں بہت ساری روشنی. وبعد فترة اطفئت الانوار، اور تھوڑی دیر کے بعد بتیاں بجھا دی گئیں. یہ الانوار جو ہے یہی در حقیقت یہاں پر نائب الفاعل ہے، یہی دراصل نائب الفاعل ہے، اور یہ فاعل کی جگہ پر ہے. پیسو میں فعل کی نسبت جس کی طرف کی جاتی ہے تو وہ ناؤن جس کی طرف نسبت ہوتی ہے وہی دراصل نائب الفاعل کہلاتا ہے. اور چونکہ فاعل ہوتا نہیں ہے اس میں، فاعل کی جگہ پر مفعول کو رکھ دیا جاتا ہے، تو اب مفعول کو بھی وہی اعراب مل جاتا ہے جو ایکچول میں فاعل کو ملتا تھا. اس کی بڑی تفصیلات آ چکی ہیں. پارٹ 2 میں القراءۃ الواضحہ میں بھی اس کی کچھ ڈیٹیل دی ہے میں نے، اور دروس اللغہ العربیہ میں بہت ساری ڈیٹیلز آ چکی ہیں. وَبَدَأَ الْعَرْضُ، اور شو شروع ہو گیا. العرض کے معنی ہوتے ہیں شو. ایک بار انگریزی ٹرانسلیشن دیکھیے. ذهبت اولا الى شباك التذاكر. First of all, I went to the ticket window. واشتريت التذكرة, and I purchased the ticket. وعندما دخلت القاعة استقبلني بالباب عامل المقاعد. And when I entered into the hall, the seat manager, the seat attendant received me or welcomed me at the door. وأجلسني أنا والآخرين بحسب أرقام تذاكرنا, and he seated me and others according to our ticket numbers. وبعد فترة أطفئت الأنوار, and after a brief time or after a short time
The lights were turned off. وبدأ العرض and the show began. And the show started. آگے دیکھیے رأينا أولا جريدة الأخبار. سب سے پہلے ہم نے نیوز لیٹر دیکھا. جریدۃ الاخبار کے معنی ہوتے ہیں نیوز لیٹر، یعنی اس میں کچھ جو ہے انفارمیشن تھی. سب سے پہلے ہم نے اسے دیکھا. ثم الصور المتحرکہ، پھر اس کے بعد جو ہے ہلتی ہوئی تصویریں دیکھی ہم نے، یعنی کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں موشن پکچرز. یہ جو فلمیں ہوتی ہیں دراصل ان کا جو ٹیکنیکل نام ہے وہ موشن پکچر ہے، اور مووی ہم کہتے ہیں. مووی بھی جو ہے اس کا نام ہے انگریزی میں، کیونکہ یہ موو کرتی ہیں تصویریں. یہ دراصل تصویریں ہوتی ہیں، یہ موو کر رہی ہوتی ہیں. ہم نے سب سے پہلے نیوز لیٹر دیکھا، اس کے بعد ہلتی ہوئی تصویریں ہم نے دیکھی، اس کے بعد ہم نے ہلتی ہوئی تصویریں دیکھی، چلتی پھرتی تصویریں دیکھی. ثم اعلانا عن العرض القادم، پھر آنے والے شو کے بارے میں اعلان دیکھا. ثم اضیئت الانوار، اور پھر اس کے بعد روشنی آن کر دی گئی، یعنی لائٹیں آن کر دی گئیں. اطفئت الانوار کے مطلب لائٹیں آف کر دی گئیں، بجھا دی گئیں بتیاں. اور اضیئت الانوار کے معنی ہوتے ہیں لائٹیں جلا دی گئیں، روشن کر دی گئیں. وبعد فترة الراحة عرض فيلم مضحك فانتهى العرض وخرجنا من دار الخيالة. وبعد فترة الراحة، اور مختصر انٹرول کے بعد. فترۃ الراحہ بولتے ہیں بریک کو. فترہ کے معنی ہوتے ہیں وقت، راحت مطلب آرام، آرام کا وقت. یعنی جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں تھوڑا آرام کرنے کے لیے جو وقت نکالتے ہیں اسے بولتے ہیں بریک. انٹرول بھی بولا جاتا ہے اسے. اور انٹرول کے بعد یا بریک کے بعد عرض فیلم مضحک، ایک مضحکہ خیز شو شروع کیا گیا، پیش کیا گیا، یعنی مزاحیہ کھیل دکھایا گیا، اسکرین پر مزاحیہ کھیل دکھایا گیا. فیلم مضحک یعنی ہنسا دینے والی مووی، ہنسا دینے والی فلم پیش کی گئی، پریزنٹ کی گئی، یعنی کہ کامیڈی شو. فانتهى العرض، اس کے بعد شو ختم ہو گیا. وخرجنا من دار الخیالہ، اور ہم لوگ سنیما ہاؤس سے باہر نکل گئے. خیالہ کے معنی اصل میں ہوتے ہیں دار الخیالہ، خیالات کا گھر. سینما میں جو دکھایا جاتا ہے فلموں میں وہ خیالات ہی ہوتے ہیں. فلموں میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ عموماً کیا ہوتے ہیں؟ امیجنیشن ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں خیالات ہوتے ہیں. اس کا تعلق ریئلٹی سے نہیں ہوتا ہے. فلموں میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ اس کا تعلق ریئلٹی سے نہیں ہوتا ہے. یہ جب روتے ہیں تو وہ رو نہیں رہے ہوتے ہیں، یہ جب ہنستے ہیں تو یہ نقلی ہنستے ہیں، چلاتے ہیں تو نقلی چلاتے ہیں. پوری تمام کی تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ فیک ہوتی ہیں. لیکن نقلی چیزوں کو دیکھ کر اصلی لوگ روتے ہیں. یعنی موویز میں کیا ہوتا ہے کہ جو نقلی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اس نقلی چیز کو دیکھ کر جو ہے بہت سارے اصلی لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ بہت امپریس ہو جاتے ہیں بعض شو کی وجہ سے، بعض پروگرامز کی وجہ سے. بہت ساری موویز جو ہے اس طرح سے بنا دی جاتی ہیں کہ انسان گویا ایسا محسوس کرتا ہے جیسے ایکچوئل میں یہ ہو رہا ہو، لیکن اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں وبعد فترة الراحة عرض فيلم مضحك، اور بریک کے بعد ایک کامیڈی فلم پریزنٹ کی گئی، پیش کی گئی، اور پھر یہ شو ختم ہوا اور ہم سب سنیما ہاؤس سے باہر نکل گئے. ناصر نے کہا شکرن یا ماجد، ماجد آپ کا بہت بہت شکریہ. سأصف لك المسرحیۃ، میں تمہارے سامنے ڈرامہ اور پلے کا وصف بیان کروں گا. یعنی جو ہے یہاں پر ماجد نے بتایا، فلم ہال کا پورا نقشہ کھینچا. اب یہ تمام چیزیں بدلتی بھی رہتی ہیں، یہ تمام چیزیں بدلتی رہتی ہیں، طریقے بدلتے رہتے ہیں. تو ماجد نے تو بتایا فلم کا اپنا تجربہ. اب ناصر جو ہے ڈرامہ جو ہے جو دیکھتے ہیں، ڈرامے جو ہوتے ہیں
ड्रामों में क्या होता है उसको बयान करने का वादा कर रहा है। नासिर ने कहा शुक्रन या माजिद, नासिर ने कहा शुक्रन या माजिद, नासिर ने कहा थैंक यू माजिद, सअसिफु लकल मसरहिया, मैं तुम्हारे सामने मैं आपसे उस ड्रामे का वस्फ बयान करूंगा, उस ड्रामे का हाल बयान करूंगा, मैं तुम्हारे सामने ड्रामे का हाल बयान करूंगा। व ताहा यसिफु अल इह्तिफाल, और ताहा जो है प्रोग्राम का हाल बयान करेगा कि प्रोग्राम कैसे होते हैं दीनी। अब जो है माजिद ने तो अपना बयान कर दिया है, अब बाकी ये लोग जो हैं कि अपना अगले चैप्टर में बयान करेंगे कि इन्होंने क्या ड्रामा देखा, कैसे दीनी प्रोग्राम देखा। मूवीज जो होती हैं, फिल्में जो होती हैं, ये इंसानी समाज पर बहुत असर डालती हैं, बहुत गहरा असर डालती हैं। गहरा असर डालने का मतलब ये है कि फिल्मों में जो लोग देखते हैं उसी तरह से कॉपी करना चाहते हैं। औरतें देखती हैं हीरोइनों को कि उसने क्या बैग लिया है, उसने अपने बाल कैसे तराशे हैं, उसने कपड़े क्या पहने हैं, तो वो तमाम चीजें कॉपी करना शुरू कर देती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें फैलती हैं, एकदम नहीं कि एक ही दिन फिल्म देखा दूसरे ही दिन बदलाव आ जाता है, दूसरे ही दिन जो है लड़की बिल्कुल एक्ट्रेस की तरह बन जाती है। टाइम लगता है बदलाव में, 50 60 70 80 साल से फिल्म बन रही है तो समाज पे असर उसका आहिस्ता 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 पड़ेगा। अभी 20 25 साल पहले जो कपड़ों का निजाम था, खवातीन जो कपड़े पहनती थी, बच्चियां कपड़े पहनती थी, थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था। अब उसके बाद जो है ये जो मूवीज और फिल्में होती हैं इनमें भी आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आता है। 60 70 साल पहले की कोई मूवी देखेगा तो उसमें शराफत नजर आएगी, कोई उसमें गंदगी नजर नहीं आएगी। उसके 20 30 साल बाद देखेगा कोई मूवी तो उसमें और फर्क नजर आएगा। फिर उसके बाद 80s 90s में आएगा तो और फर्क नजर आएगा। अब आज 2023 में अगर कोई देखेगा तो उसमें कोई नई चीज होगी। तो ये बदलाव जिस तरीके से उन मूवीज में होता रहता है उसी तरीके से उनके असरात भी समाज पे पड़ते रहते हैं। लड़के जो होते हैं, लड़के जो फिल्म स्टार्स होते हैं, जो हीरोज होते हैं मूवीज में, उनकी नकल उतारते हैं कि उसने कैसी शर्ट पहनी है, उसने क्या डायलॉग जिक्र किया है मूवी में, इसी तरीके से उसके बाल कैसे थे, उसने किस तरीके से एक्टिंग की है। तो ये तमाम चीजें जो है सब कॉपी करते रहते हैं। तो इसलिए फिल्मों के असरात इंसानों पर बहुत ज्यादा पड़ते हैं, हालांकि प्योर नकली होता है वो। अजीब बात है, एक एक चीज नकली है, टोटल फ्रॉड है, एक चीज भी सच नहीं है, लेकिन उसकी कॉपी करने वाले करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया में जो बॉलीवुड है उसी को सिर्फ मानने वाले हैं। हॉलीवुड जो है, अमेरिकन जो फिल्म प्रोडक्शंस हैं वहां पर भी यही तमाम चीजें होती हैं। चाइनीज फिल्म प्रोडक्शन जो होते हैं वहां पर भी जी फिल्म स्टारों को मानने वाले होते हैं। अरब कंट्रीज में भी ये सारी चीजें एक लिमिटेड लेवल पर होती हैं, तो वहां के जो स्टार्स होते हैं उनको फॉलो करने वाले लोग होते हैं। इसी तरीके से जो इन मूवीज में जो थॉट्स होते हैं, थॉट्स जो होते हैं, जो अफकार फैलाए जाते हैं, उसको भी लोग बहुत ज्यादा जो है मानते हैं। वो भी हमारे अंदर सिरायत करती चली जाती हैं, उसको लोग सच मानने लगते हैं इनफैक्ट, हालांकि प्योर जो है झूठ होता है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं कि देखिए शैतानी हरबे कितने जो है मजबूत होते हैं कि झूठ भी जो होता है ना उसको जानता भी है इंसान, देखने वाला जानता है झूठ है, कोई चीज सच्चाई नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी उसको देख रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, उससे खुश हो रहा है, उसके लिए पैसे दे रहा है। अभी एक जो है हिंदुस्तान में मूवी आई है जो पॉलिटिकल है, उसके बारे में मैंने अभी कल ही पढ़ा कि उसको हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में शो किया गया। गदर करके एक मूवी आई है, कोई पॉलिटिकल मूवी है। कल ही मैंने पढ़ा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उसको बाकायदा अप्रूव किया कि पार्लियामेंट में शो किया जाए। अब आप बताएं उसमें जो भी दिखाई गई होगी चीज, जो भी दिखाई गई होगी प्योर नकली होगी। और कहाँ उसको शो किया जा रहा है? पार्लियामेंट में शो किया जा रहा है। पार्लियामेंट तो इंडिया के जो लोग हैं उनके मसाइल को एड्रेस करने के लिए है, लेकिन एक मूवी दिखाई जा रही है और वो मूवी जो है वो खालिस पॉलिटिकल है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवी है, लोगों को झूठी तसल्ली देने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। मतलब अजीब चीज है। मूवीज क्या हैं? सब नकली हैं, लेकिन हम उसको एक असली चीज मानकर जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई बहुत अच्छी मूवी आ गई
اور اس میں ایسی چیز بتا دی گئی، اس ملک کو اچھا بتا دیا گیا، اس ملک کو خراب بتا دیا گیا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ارطغرل غازی کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، کورونا میں دراصل شروع ہوا تھا. وہ بھی ایک مووی ہے، مسلمانوں نے پوری دنیا میں بہت سارا دیکھا. خالص جو ہے وہ بالکل فیک ہے، فکشن ہے، اور اس میں اکثر چیزیں غلط ہیں، تھوڑی بہت چیزیں اس میں درست بھی ہیں، لیکن ایکٹنگ کرنے والوں نے جو ایکٹنگ کی ہے وہ سب کے سب بالکل جو ہے کیا کہتے ہیں جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. لیکن سنا بہت چلی، بہت سارے لوگوں نے دیکھا اسے، اور پورے ہندوستان میں کورونا میں لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، وہی ساری چیزیں سنا دیکھتے رہتے تھے کہ وہ کوئی سیریل ہے جو چل رہا ہے، وہی سب لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ عجیب چیز ہے، مطلب یہ سب جو ہے لوگ بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں، اچھا خاصا اپنی زندگی کا وقت لگاتے ہیں. بتائیے کہاں ہماری توجہ چلی گئی اور ہم نے کیا کیا بات کر دی. تو بہرحال ایک بار اس کا انگریزی ٹرانسلیشن دیکھنا چاہیے ہمیں. رأينا اولا جريدة الاخبار. First of all we saw the newsletter, ثم الصور المتحركة, and then the moving pictures, ثم إعلانا عن العرض القادم, and then an announcement about the upcoming show. العرض القادم upcoming show. ثم وضيت الأنوار, and then the lights were turned on. وبعد فترة الراحة عرض فيلم مضحك, and after the break a comedy film was shown. فانتهى العرض, and then the show ended. وخرجنا من دار الخيالة, and we exited from the cinema house or movie theater. ناصر نے کہا، ناصر said, شکرا یا ماجد, thank you ماجد, سأصف لك المسرحية, I will describe or I will give a description of the drama before you. وطه يصف الاحتفال, and طه will provide a description of the program. program یعنی religious program. تمرین دیکھیے، اکتب 10 جمل فعلیة تشتمل على الفاعل ونائب الفاعل والمفعول فيه. 10 ایسے جملے فعلیہ لکھیں جو کہ فاعل، نائب فاعل اور مفعول فیہ پر مشتمل ہوں. Write 10 verbal sentences which include the subject and the deputy subject and the مفعول فیہ meaning adverb of time. اب آپ کو بنانے ہیں 10 جملے جو کہ جملے فعلیہ ہوں، فاعل ہو اس میں، نائب فاعل ہو، مفعول فی ہو، یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے. آگے دیکھیے، اکتب 10 جمل فعلیہ یکون الفاعل مفردا ومثنى وجمعا. 10 ایسے جملے فعلیہ لکھیے کہ اس میں فاعل سنگولر ہو اور ڈوئل ہو اور پلورل ہو، یعنی کسی میں سنگولر ہو، کسی میں ڈوئل ہو، کسی میں پلورل ہو، اور 10 کے 10 کیا ہوں؟ وربل سینٹینسز ہوں. Write 10 verbal sentences which have the subject in the singular, dual or plural form. ويجب أن تراعي أن الفعل إذا تأخر عن الفاعل يكون مطابقا له في التذكير والتانيث والإفراد والتثنية والجمع. اور ضروری ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں ان الفعل اذا تاخر عن الفاعل، کہ فعل جب فاعل سے مؤخر ہو جاتا ہے، یکون مطابقا له، تو وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے، مذکر ہونے میں، مؤنث ہونے میں، مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں. یہ رول آپ یاد رکھیے گا جناب. ایک تو وہ ہوتا ہے جب فعل پہلے ہوتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے، جیسے ذہبت فاطمہ، تو ذہبت جو ہے فعل پہلے آیا، فاطمہ فاعل بعد میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذہبت جو ہے، چاہے ذہبت کے بعد جو فاعل ہے سنگولر ہو، پلورل ہو، جمع ہو، ہر حال میں ذہبت ہوگا. ذہبت فاطمہ، فاطمہ گئی، ابھی ذہبت ہے. ذہبت فاطمہ و خدیجہ، فاطمہ اور خدیجہ گئیں، ابھی بھی وہ ذہبت ہے. ذہبت فاطمہ و خدیجہ و عائشہ، ابھی بھی وہ ذہبت ہی ہے. 1-2 ہزار اور بھی سبجیکٹ لگا دیں، فاعل لگا دیں، تب بھی وہ ذہبت ہی رہے گا. اگر فعل پہلے آتا ہے تو وہ جوں کا توں رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے فعل سے پہلے فاعل کو کر دیا، مثلا آپ نے کہہ دیا فاطمہ تو ذہبت، تو ابھی تو سنگولر ہے فاطمہ، تو ذہبت ہے یہ. لیکن آپ نے کہہ دیا فاطمہ اور خدیجہ گئیں، تو فاطمہ تو و خدیجہ تو ذہبتا. اب آپ کو تثنیہ کا صیغہ لانا ہے.
اب ذہبت سے کام نہیں چلے گا. تو اس لیے سبجیکٹ جیسے ہی فعل سے پہلے آئے گا، فاعل جیسے ہی فعل سے پہلے آئے گا تو کیا ہوگا، فعل جو ہے فاعل کے اکارڈنگ ہوگا. یعنی کہ اگر فاعل سنگولر ہے تو فعل سنگولر، اگر فاعل ڈوئل ہے تو فعل ڈوئل، اگر فاعل پلورل ہے تو فعل پلورل. اس کا بھی ہم نے کافی جو ہے اعادہ کیا ہے، بار بار اس کو ریپیٹ کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ أَن تُرَاعِيَ أَنَّ الْفِعْلَ إِذَا تَأَخَّرَ عَنِ الْفَاعِلِ يَكُونُ مُطَابِقًا لَهُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ وَالْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ. اور ضروری ہے کہ آپ یہ بات مد نظر رکھیں، ذہن میں رکھیں، اس بات کی رعایت کریں، ملحوظ رکھیں کہ فعل جب فاعل سے مؤخر ہو جاتا ہے تو وہ مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع ہونے میں اس کے مطابق ہوتا ہے. لیکن اگر بعد میں آتا ہے فاعل اور فعل پہلے آ جاتا ہے تو پھر جو ہے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہوتا ہے، کچھ چیزوں میں خیال رکھا جاتا ہے. And you must take into consideration that when the verb comes right after the subject, it must be according to it in gender and in number. صرف ان جینڈر اینڈ ان نمبر کہنے سے پورے لائن کا ٹرانسلیشن ہو گیا. جینڈر کا مطلب ہوا کہ مذکر اور مؤنث ہونے میں، اور افراد و تثنیہ اور جمع جو ہے نمبر ہونے میں، یعنی نمبر میں. جینڈر اور نمبر میں اس کے مطابق ہوگا. اسئلہ کوشچنز دیکھیے. ای مشروب تفضل فی الشتاء، آپ جاڑے میں کون سا ڈرنک پسند کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں. which drink would you prefer or do you prefer in the winters؟ آپ کہیے مثلا انا افضل القهوہ، I prefer coffee فی الشتاء in the winter. آپ اپنے حساب سے کہہ لیں. آپ کو جو ہے کوک اور تھمس اپ پسند ہے سردی میں تو آپ وہ کہہ لیں. ما هو الشراب المفضل فی الصیف، گرمی میں پسندیدہ ڈرنک کیا ہے. what is the preferred drink in the summer، گرمی میں پسندیدہ ڈرنک کیا ہوتا ہے. آپ کہیے الشراب المفضل فی الصیف عصیر الفواکہ، گرمی میں پسندیدہ مشروب یا ڈرنک پھلوں کا جوس ہوتا ہے. این یعرض الفلم، فلم کہاں دکھائی جاتی ہے، کہاں شو کی جاتی ہے. تو آپ کہیں الفلم یعرض فی دار الخیالہ، دار الخیالہ اس کا نام ہے جناب پرانا. اور جو ہے السینما بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہم کہہ لیں قاعۃ السینما، قاعۃ السینما سینما ہال، السینما، قاعۃ السینما، دار الخیالہ، یہ سب کے سام اسی ایک چیز کے نام ہے جہاں فلم اور شو دکھائے جاتے ہیں. این یعرض الفلم، فلم کہاں شو کی جاتی ہے، کہاں دکھائی جاتی ہے. الفلم یعرض فی دار الخیالہ، the film or the movie is shown in the film hall, in the cinema theater, in the movie theater. متى تضاء الانوار ومتى تطفأ، یعنی روشنی کب آن کی جاتی ہے، لائٹ کب آن کی جاتی ہے اور کب بجھائی جاتی ہے. تو آپ کہہ دیجئے تضاء الانوار فی فترۃ الراحہ، یعنی کہ بریک کے ٹائم میں روشنی جلا دی جاتی ہے. وتطفأ بعد الفترہ، یا وتطفأ عند بدایت العرض، وتطفأ عند بدایت العرض، اور شو کے اسٹارٹنگ ہوتے ہی جو ہے، شو کے اسٹارٹ ہوتے ہی لائٹ بجھا دی جاتی ہے. مشاہدۃ الافلام مفیدہ، کیا فلموں کا دیکھنا مفید ہے. از اٹ یوزفل ٹو واچ موویز، کیا فلموں کا دیکھنا مفید ہے. اب اس کا ہم جواب دے سکتے ہیں کہ مشاہدۃ الافلام لیست بمفیدہ، فلموں کا دیکھنا مفید نہیں ہے. ہاں بعض ایسی ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں جو ریسرچ کی ہوتی ہیں، ان کو دیکھنا مفید ہے. اس کو کوئی نہیں دیکھتا، اس کو آپ فری میں دکھائیں تو نہیں دیکھتا، اور وہ اصلی ہوتی ہیں. اور نقلی فلمیں جو ہوتی ہیں جس میں نقلی ہیرو روتے ہیں، نقلی ہیروئنیں روتی ہیں اور خوبصورت ہوتی ہیں 2%، اور ان کو 100% جو ہے ان کا حسن دکھایا جاتا ہے، وہ سب انسان دیکھنے کے لیے پیسے خرچ کر کے اور کئی بار دیکھنے کے لیے تیار ہے.
डॉक्यूमेंट्रीज साइंटिफिक और तरह तरह की इतनी शानदार शानदार आती हैं कि अगर उसको हम देखें तो बेपनाह फायदा हो सकता है हमें। वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, इंडिया में भी कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं, लेकिन ना कोई उसको जानता है, ना कोई उसको देखने के लिए तैयार है, क्योंकि रियलिटी जो है इंसान देखना ही नहीं चाहता। फेक चीजों में लोगों की तवज्जो बहुत तेजी से भागती है। अय्य शैइन तुफद्दिलू, आपको कौन सी चीज पसंद है? व्हाट वुड यू प्रेफर, अस्सिनेमा अविल इह्तिफाल अद्दीनी, फिल्म या दीनी प्रोग्राम? आप कौन सी चीज को तरजीह देंगे? व्हाट वुड यू प्रेफर, अ फिल्म और सिनेमा और रिलीजियस प्रोग्राम? तो आप जवाब दें, अना उफद्दिलु अल इह्तिफाल अद्दीनी, आई वुड प्रेफर अ रिलीजियस प्रोग्राम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लेसन मुकम्मल हुआ। इंटरेस्टिंग लेसन था। हर लेसन में आपने देखा होगा कि एक खास थीम पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ डिस्कशन से बहुत सारे फायदे मिलते हैं, सिर्फ लैंग्वेज नहीं, प्रेजेंटेशन देखिए किस तरह से की जाती है। किसी भी चीज को बयान करना, जुमलों की साख्त को देखें, तश्कील को देखें कि तश्कील जुमल कैसे हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या हुआ है, आइडियाज देखिए क्या क्या पेश किए जा रहे हैं। आइडियाज जो होते हैं वो भी अहम होते हैं, और एक ही थीम से रिलेटेड बहुत सारी मालूमात होती है, उन सारी मालूमात को कैसे पेश किया जाता है। तो ये तमाम चीजें देखने की होती हैं। नहव और सर्फ और ओकेब्युलरी वगैरह तो हम देखते ही देखते हैं, उसके अलावा जो है हमारा जो थॉट होता है, थॉट प्रोसेस भी चेंज होता है। जैसे आज हमने ये लेसन पढ़ा है, इस लेसन के पढ़ने के बाद हमारे जहन में बैकग्राउंड में कुछ चीजें, कुछ थॉट्स बैठ गए होंगे, मूवीज से मुतालिक, ड्रामों से मुतालिक, दीनी प्रोग्राम से मुतालिक, और बहुत सारी चीजें ऐसी आई होंगी जो हमारे जहन में बैठ गई होंगी। कुछ का हमें एहसास हो रहा होगा और कुछ चीजों का हम एहसास भी नहीं कर पाते हैं। तो बहरहाल आज का ये सबक खत्म हुआ। इंशाअल्लाह हम जल्दी अगले सबक में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।